قانون کس کے لیے ہے؟ قانون جب آپ نے بنا دیا تو پھر اب آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں سے آپ بھی بتائیں میں بھی بتاؤں، خلق خدا سلام ہو ان مولویوں کو۔ ہم لوگ پہاڑی لوگ ہیں، میں ایسا بدبخت انسان ہوں، میں بات کبھی چھپاتا نہیں ہوں، اللہ جانے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ پہاڑی لوگ ہیں، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، ہماری ماں نے ہمیں یہ سکھایا بھی نہیں ہے۔ لیکن جب اس طرح کوئی مولوی بھی، اگر مولوی بھی پورے قرآن کو جب نظر انداز کرتا ہے تو جی چاہتا ہے اس مولوی کے چہرے پر جا کر تھوکوں۔ اس بغیرت کو کس نے قرآن پڑھا ہے یا کیا پڑھا ہے؟ کل پرسوں سے ہمارے ججوں نے فیصلہ کر دیا، آپ نے دیکھا سابق پتہ نہیں صدر کہو کیا کہو اس کو، اس کے لیے فیصلہ کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد اب پورے عوام خوش ہے۔ 22 کروڑ 23 کروڑ کی جو ہماری آبادی ہے، اس میں ناراض اگر ہے، پلیٹ چاٹنے والے ان کی تعداد 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ لے لو، ان کو آپ 20 لاکھ لے لو، آپ ان کو 50 لاکھ لے لو، یہ 22 کروڑ عوام کو آپ کیا کریں گے؟ ججز سب کے سب راضی ہے، وکلاء سب کے سب راضی ہے، لیکن کچھ جن کے ہاں نہ حیا ہے نہ شرم ہے نہ اس کو جانتے ہیں۔ یاد رکھ لینا، کوئی مولوی دنیا میں، کسی بھی مولوی کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس مولوی کو مجھ سے بات کرا دینا، ہمت کرو، لیکن ہوگا بھی نہیں۔ یہ مولوی مجھے بھی خوب جانتے ہیں، یہ مولوی مجھے خوب جانتے ہیں۔ ان کو بتا دینا کہ ظالم کے ظلم ثابت ہو گیا، قتل ثابت ہو گیا، غداری ثابت ہو گئی، اس کی سزا، اس کو سزائے موت بھی ہے، پھانسی ہے، مسئلہ رہ گیا کہ جی اس کو لٹکانا، یہ بھی اسی سے ثابت کر کے آپ کو دے دوں گا۔ اسی سے اس کو لٹکا دینا، اس کو لٹکا دینا سولی پہ۔ جج نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ قرآن مجید، ارے مولویو تم محمد کا نام لے کر کے کس پہ کھاتے ہو؟ اس کا نام لے کر کے بڑی بڑی داڑیاں تم نے رکھی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ کس چیز کے تم مفتی بنے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم لوگ پہاڑی لوگ ہیں، ہم لوگ یہ اس طرح جھوٹ بولنے کی عادت بھی نہیں ہے۔ بعض کے سبحان اللہ تقریریں ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن جھوٹ دل کھول کر کے بولتے ہیں، دل کھول کر کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ یہ گزارش یہ تھی کہ کوئی مفتی بتا تو دیں، انشاءاللہ ہم اس کو بتا دیں گے کہ قرآن و سنت میں بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے، بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے۔ چلو اتنا تو ہو گیا، اتنا تو ہو گیا، اتنا تو ہو گیا کہ جن کو ہم لاکھوں کو ہم نے مارا، دہشت گرد، تمہاری مرضی ہے، جس کو بھی دہشت گرد کہہ کر کے اس کو مارو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ لیکن معلوم یہ ہو گیا، اور پھر بتاتے ہیں کہ جی فوج میں غم و غصے پایا جاتا ہے۔ فوج میں کوئی غم و غصہ نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے فوج میرا ادارہ ہے، میں جانتا ہوں فوج میں اگر 10 آدمی 100 میں 10 بھی نہیں ہے، اس طرح پورے فوج کو بدنام کرنا یہ مقدس ادارہ ہے، مقدس ادارہ ہے۔ اس طرح نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ انہی فوجیوں میں، انہی داڑھی منڈوں میں، جن کو آپ داڑھی، ان کی تہجد بھی ناغہ نہیں ہوتا، انہی فوجیوں میں غیور بڑی تعداد ہے۔ باقی مسئلہ ہے کہ جنگیں لڑی ہے، تو قزمان رومی نے بھی تو جنگ لڑی تھی۔ قزمان لوگی نے، صحابی نے کہا کہ ما اجزا منا احد اليوم کما اجزا فلان، آج کسی نے اتنا کافروں کو قتل نہیں کیا جس طرح فلان نے قتل کیا۔ میرے نبی نے فرمایا فلان نہیں، یہ جہنمی ہے جس کے تم تعریف کر رہے ہو۔ صحابی نے کہا یہ جہنمی ہے تو پھر؟ ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ محمد رسول اللہ غلط نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے، اتنا بڑا صوفی، اتنا بڑا مولوی، کتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، صوفی صاحب یہ بھی جہنم میں جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا پکا جہنمی ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے کہا آسمان غلط ہو سکتا ہے، زمین غلط ہو سکتی ہے، پہاڑ اپنے جگہ سے غلط، سورج اور چاند کا چلنا غلط ہو سکتا ہے، محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا چلو دیکھ تو لوں، چلو دیکھ اس کے انجام کو دیکھوں، چش دیکھا نا کیا ہے، جب محمد اس کو جہنمی بتا رہا اور ہماری نگاہ میں، ہمارے تجربے میں وہ اچھا لگا، فرمائے میں پیچھے لگا، وہ لوگوں کو کاٹتا رہا کافروں کو، آخر میں کچھ زخمی ہو گیا تو اپنی تلوار کی یہ کہ دھار اور اپنے تلوار کی نوک اپنے سینے میں دی، ایسے کر کے اپنے آپ کو خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار دیا۔ صحابی آیا چھلانگے مارتے ہوئے کہا
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو پکا اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا جاؤ ابو بکر عمر کو دیگر ساتھیوں کو بتا دو۔ کیا ہوا؟ کہا حضرت نے آپ نے جو بتایا اسی طرح اس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے میرا بندہ جب خود اپنے آپ کو مارتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اس پر میں نے جنت حرام کر دی۔ بات محمد کی صحیح نکل گئی، بات محمد کی صحیح نکل گئی۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ کسی نے جنگ لڑی ہے یا فلانا مولوی صاحب ہے، فلانا مفتی صاحب ہے۔ شربت بنا، تو شربت بنا، اس میں لیمو بھی ڈال، شکر بھی ڈال، پانی بھی ڈال، برف بھی ڈال، اس میں خوشبو بھی ڈال، الائچی بھی ڈال، کئی شربت تیار کر کر تیری محنتوں کو بھی سلام۔ آخر میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال تو تیری اس محنت پہ لعنت بھی تو ہوگی نا۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ تو محنتیں کر، شربت بنا، کتنی محنتوں میں اپنے بنایا، آخر میں پھر پاخانے کا ایک ٹکڑا سا بھی اس میں ڈال دے اور پیشاب کے 2 قطرے ڈال دے تو تیری اس محنت پہ بھی لعنت ہوگی۔ اگر کسی نے کبھی کوئی خوبی بھی کیا ہے اور اس طریقہ پر اس کے بعد بات صاف سی ہے، توبہ کسی کو بھی کرنا نہیں۔ کبھی ہمارے مولوی بھی غلط تقریر کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ارے بابا غلطی ہوگی، توبہ صاف، نبی سے ٹکر لے گا لیکن یہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے غلطی، میں غلطی سے بالا تر ہوں، میں تنقید سے بالا تر ہوں۔ اور ہمارا کوئی بڑا آ گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، فلانا سردار صاحب ہے، فلانا میر ہے، فلانا صدر ہے، فلانا، اب تو صدر نہیں نا، اب تو فوج کی توہین ہی نہیں۔ جب وہ ریٹائرڈ ہو گیا تو کیسے کہتے ہو کہ فوج کی توہین ہے؟ اب تو وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے، اب تو فوج کی توہین ہی نہیں ہے۔ فوج کی توہین کہاں سے آ گئی؟ یعنی تم یہ کہتے ہو جو فوج میں لگا اسرائیل علیہ السلام کے آنے تک، یا من ربک من نبیک کا قبر میں جو پوچھیں گے تو اسے کہو نہیں فوج کی توہین ہو رہی۔ منکر نکیر کو کہہ دینا بابا ریٹائرڈ ہو گیا، مرنے کے بعد تو ریٹائرڈ ہو گیا نا، ریٹائرڈ ہوگا تو اسرائیل اور میکائیل کو، ان کو منکر نکیر کو بھی پکڑیں گے کہ تم فوج کی توہین کر رہے ہو۔ اللہ کی فضل سے میرے فوجی ایسے نہیں ہے، میرے ملک کے غیور فوجی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 100 میں شاید 1-2، اور سب کی ترجمانی یہ کرنا کہ جی فوج میں غصہ میں، کوئی فوج میں غصہ نہیں ہے، عوام میں بھی غصہ نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ اب بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر توفیق نہ دے تو جیسے میرے رب نے سامری کو عبرت کا نشانہ بنائے، اس کو بھی بنائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔